السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آدمی جو غذا کھاتا ہے، یہ غذا اس کا جزو بدن بنتی ہے اور انسان کی طبیعت پر یہ غذا اثر انداز ہوتی ہے۔ آدمی جیسی غذا کھاتا ہے اسی طریقے کے خیالات، اسی طریقے کے احساسات، اسی طریقے کے جذبات، اسی طریقے کے اعمال اور افعال اس سے صادر ہوتے ہیں۔ رزق حرام کا بھی انسانی زندگی کے اوپر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اور رزق حلال کا بھی انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن و سنت کے اندر رزق حلال کی بڑی ہی فضیلت آئی ہے اور رزق حرام کے تمام راستوں پر قدغن لگا دی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزکوٰۃ کے اندر لائے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ روایت اس طرح ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ رواہ مسلم فی کتاب الزکاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایھا الناس، اے لوگو، بے شک اللہ پاک ہے، پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ لا يقبل الا طیبا، لا نفی عام ہے، نفی عام کے بعد الا سے استثناء ہے جو حصر کا فائدہ اور تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے۔ اس کے دو مطالب ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ اپنے راستے میں پاک ہی چیز پسند کرتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں اگر صدقات و خیرات کیے جائیں تو پاک
مال سے صدقہ و خیرات کیے جائیں. اگر حرام مال سے صدقہ و خیرات کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایسا صدقہ اور ایسی خیرات کسی اہمیت کی حامل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے صدقہ و خیرات کو قبول نہیں کرتا. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب لا يقبل الا طیبا کا یہ ہے کہ انسان جب رزق حلال کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے. پاک غذا استعمال کیا اس نے, پاک غذا استعمال کرنے کے بعد وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے. اگر وہ رزق حرام استعمال کرتا ہے اس کے بعد کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس نیکی کو قبول نہیں کرتا. یہ دوسرا مرتبہ لا يقبل الا طیبا کا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنوں کو, مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے جس چیز کا حکم قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے مرسلین کو یعنی نبیوں کو دیا ہے. نبیوں کو کیا حکم دیا ہے؟ سورہ مومنون کے اندر موجود ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو تم پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہ آیت کریمہ ہے. انی بما تعملون علیم, اللہ جو تم کر رہے ہو اس کا مکمل علم ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات کے بعد واعملوا صالحا کہنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو آدمی پاک روزی نہیں کھاتا اس کے اعمال صالح نہیں ہوتے. عمل کے صالح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی رزق حلال استعمال کرے. ترتیب یوں ہے نا, یا ایھا الرسل, اے رسولو, کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو پاک روزیاں کھاؤ اور نیک عمل کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کا صالح ہونا موقوف ہے رزق حلال کے استعمال کرنے پر. رزق حلال اگر آدمی استعمال نہ کرے تو اس کا کوئی عمل صالح نہیں ہوتا. وہی بات تو لا يقبل الا طیبا کے اندر کہی گئی ہے. تو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا حکم رسولوں کو دیا ہے. کیا کہ اے رسولوں پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو, اور جو چیز بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے. پھر آپ نے فرمایا وقال پھر آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, کہ اے ایمان والو اللہ نے جو تم کو پاک روزی دی ہے, جو روزی دی ہے, پاک روزی استعمال کرو. پھر آپ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر فرمایا ثم ذکر الرجل. یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ آدمی جب سفر پر جاتا ہے تو چونکہ بہت سارے سہاروں سے اور آسروں سے کٹ جاتا ہے, اپنے گھر میں نہیں ہوتا, اعزاء اور اقارب سے دور ہوتا ہے, گھر والوں سے دور ہوتا ہے, راستے میں کہیں پھنس جائے تو جلدی اس کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یوں وہ بے سہارا اور بے آسرا ہو جاتا ہے. اور جب آدمی بہت زیادہ بے سہارا اور آسرا ہو جاتا ہے تو اس کے ہر کام کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. وہ مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے. اور ایسے عالم میں جب بندہ مکمل اللہ پر توکل کر کے دعا کرے تو ایسی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسافر کی دعا قبول کرنے کا ذکر اس حدیث پاک میں اور بہت ساری حدیثوں کے اندر آیا ہے. کوئی سفر کر رہا تو اسے یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے دعا کرنا, اس لیے کہ سفر کی دعا قبول ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سفر میں دعا کے اندر اخلاص کافی پایا جاتا ہے, اور دعا کے اندر جتنا اخلاص پایا جائے گا دعا اتنی ہی قبولیت کی حامل ہوگی. گھر میں رہتا ہے تو بظاہر اس کے سہارے موجود ہیں, آسرے موجود ہیں, مدد کرنے والے لوگ موجود ہیں. وقت کے اوپر کھانا مل سکتا ہے, وقت کے اوپر آرام کر سکتا ہے, وقت کے اوپر نہا سکتا ہے, وقت کے اوپر دھو سکتا ہے. لیکن سفر میں یہ تمام کی تمام سہولیات اسے میسر نہیں ہوتی. بے یار و
مددگار ہوتا ہے، اور بے یار و مددگار ہونے کی صورت میں اس کا پورا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے. یہی توکل اخلاص پیدا کرتا ہے، اور وہ جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتا ہے. اور اخلاص کی تو اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے کہ مومن تو کیا، اگر کافر بھی اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. یہ بات کہاں ہے؟ سورہ یونس کے اندر موجود ہے. اللہ فرماتا ہے هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق. وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے جو تم کو خشکی اور تری کے اندر سیر کراتا ہے. ذرا غور کرو کہ جب تم دریا کے اندر ہوتے ہو، سمندر کے اندر ہوتے ہو، کشتی میں بیٹھ کر کے پرسکون ماحول میں، پرسکون فضا میں تم دریا میں سفر کر رہے ہوتے ہو، اچانک طوفان آ جاتا ہے، تیز و تند ہوائیں چلنے لگتی ہیں، سمندر تلاتم خیز ہو جاتا ہے، کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگتی ہے، اس میں سوار جو لوگ ہیں ان کے دل ڈولنے لگتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ڈوبے کی تب ڈوبے. وہ ظنوا انہ محیط بہم، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ڈوبے کی تب ڈوبے، انہیں تو اب گھیر لیا گیا ہے، موجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، تلاتم خیز موجیں ہیں، تیز و تند ہوا ہے جس کو آصف سے تعبیر کیا گیا ہے. بے سہارا ہیں، دیکھ رہے ہیں اب اس وقت کوئی انسان مدد کو نہیں آ سکتا. اس مصیبت سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ ہے. پھر دعا کرنے لگتے ہیں. یہ بات کافروں کے تعلق سے کہی گئی ہے. دعا کرنے لگتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اخلاص کی قدر کرتے ہوئے ہم ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور ان کی کشتی کو ساحل پر پہنچا دیتے ہیں، ان کی کشتی کو ہم ساحل سے لگا دیتے ہیں، لیکن وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ اس مصیبت سے بچنے کے بعد اپنی حرکت چھوڑنے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اخلاص کی قدر کرتے ہوئے ہم ان کو اس مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں. ثابت یہ ہوا کہ اخلاص وہ گوہر گرام آیا ہے، وہ گوہر نایاب ہے، وہ قیمتی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قیمتی شے کے بدلے اس قیمتی شے کو اگر وسیلہ بنا لیا جائے، اخلاص کو وسیلہ بنا لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی مومن تو مومن، کافر کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اس سے اخلاص کی اہمیت کا اندازہ ہوا. ابن تیمیہ نے اللہ تبارک و تعالی کے وجود کے اس بات کے لیے اسی فطرت کو دلیل بنایا ہے کہ ذرا غور کرو کہ جب تک آدمی سروں کے درمیان رہتا ہے، اس کے چاروں طرف اس کے آسرے ہوتے ہیں، تو وہ ہر ایک کی پوجا کرنے لگتا ہے، ہر ارے غیرے کی عبادت کرنے لگتا ہے. لیکن جب تمام آسرے اس کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں، تمام سہارے اس سے دور ہو جاتے ہیں، تمام سہاروں سے اور امداد سے اور تعاون سے محروم ہو جاتا ہے، تو اس کی فطرت صرف اور صرف ایک ذات کی طرف مائل ہوتی ہے، اللہ. فطرت کا یہ طریقہ اور فطرت کا یہ میلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا منہج اس بات وجود اللہ میں یہی ہے کہ وہ فطرت کے اسی انداز سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. بیمار کو دیکھو، جب وہ جان لیتا ہے کہ اب کوئی ڈاکٹر میری اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا تو پوری توجہ اس کی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو جاتی ہے. مجبور ہے وہ، فطرت اسی طرف اس کو مائل کر دیتی ہے. فطرت کا یہ میلان تمام سہاروں کے ہٹ جانے کے بعد، تمام آسروں سے محروم ہو جانے کے بعد، فطرت کا یہ میلان اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے
کہ کوئی ہے جو تمام آسروں کے چھوٹ جانے کے بعد آخری سہارے کی حیثیت سے ہے، وہی آخری سہارا ہے. تو سفر میں دعا بہت قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ بے سہارا ہوتا ہے آدمی. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر، مختصر سفر نہیں ہے اس کا، بہت لمبا سفر ہے، طویل سفر ہے، اور اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے. حالت کیسے خراب ہو گئی ہے؟ اشعث، بال بکھرے ہوئے ہیں، اغبر، کپڑے غبار آلود ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور پھر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے. ثم یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، بولتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب. اور یہ ربوبیت کا حوالہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب یہ دیکھتا ہے کہ بندہ میری اس صفت کے حوالے سے دعا کر رہا ہے، جلدی اسے محروم نہیں کرتا، اس کو دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. ایک تو دیکھو سفر میں ہے، دوسرے بہت پریشان حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اغبر، کپڑے غبار آلود ہے، میلا کچیلا ہے، تیسرے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، چوتھے ربوبیت کے حوالے سے دعا کر رہا ہے. لیکن اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وہ مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وہ ملبسہ حرام، اس کے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی حرام کا ہے، وہ غذی بالحرام، اور اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ حرام غذا سے ہوئی ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ گویا اللہ تبارک و تعالی حرام غذا سے بننے والے، حرام غذا سے پلنے والے انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا. لہذا ہمیں رزق حلال کی تلاش کرنی چاہیے، اور ہر وہ لقمہ جو ہم منہ میں رکھیں اور حلق سے نیچے اتاریں پوری تحقیق کے ساتھ کہ یہ لقمہ حلال ہی کا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. رزق حلال کی اتنی فضیلت اور رزق حرام کی اتنی شناعتیں اور قباحتیں بیان کیے جانے کے بعد، مسلمانوں کے علم میں ہونے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا مسلم معاشرہ حرام رزق ہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تقریباً 95% مسلمان رزق حرام کے حصول میں لگے ہوئے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ انہیں اس کاروبار کے تعلق سے صحیح علم نہیں ہے، حالانکہ وہ کاروبار صحیح نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں. اور کچھ لوگ جان بوجھ کر کے، جن کی نگاہ میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، ہر آیت در گھسیٹم، الٹا سیدھا سب رواست، یہ تصور جن لوگوں کا ہے انہیں بس پیسہ ملنا چاہیے. وہ حلال طریقہ ہے رزق کے حصول کا یا حرام طریقہ ہے، اس سے ان کو کوئی بحث نہیں ہے، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن دونوں کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے دھندے کے بارے میں علم نہیں تھا، لہذا اگر میں حرام روزی حاصل کر کے پیٹ پالتا رہا تو میرا یہ عذر مسموع ہوگا. قطعاً اللہ کے ہاں یہ عذر مسموع نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ مکلف ہیں اس بات کے کہ تجارت کا، کاروبار کا جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں آپ پوری طرح دیکھ لیں کہ یہ طریقہ شریعت کی نگاہ میں صحیح ہے یا نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو. حدیث اس طرح ہے، وعن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى
الا وان حم اللہ فی ارضہ محارمہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. رواہ البخاری فی کتاب الایمان. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایمان میں لائے ہیں. ایمان میں لا کر کے حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاک روزی کا تعلق ایمان سے ہے, اور یہ بتانا چاہ رہے کہ اگر آدمی رزق حلال اور رزق حرام کے درمیان تمیز نہیں کرتا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے. رزق حرام کی وجہ سے اس کا اثر اس کے ایمان کے اوپر پڑے گا. لہذا اس حدیث پاک کو حضرت کتاب الایمان کے اندر لائے کہ رزق حلال اور رزق حرام کا براہ راست تعلق ایمان سے ہے. آدمی مت یہ سمجھے کہ اس کا تعلق صرف انسانی جسد سے ہے, انسانی بدن سے. نہیں, رزق حلال اور رزق حرام کا براہ راست تعلق انسان کے ایمان سے ہے. اسی وجہ سے اس حدیث پاک کو کتاب الایمان کے اندر لائے. ورنہ ترجمۃ الباب سے بظاہر یا اس کتاب میں اس حدیث کو لانے کا اور کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عامر فرماتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے. کیا کہ حلال واضح ہے, حرام واضح ہے, لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں, سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دھندا حلال ہے, یہ کاروبار حلال ہے, یا یہ کاروبار حرام ہے. حلال واضح ہے, حرام واضح ہے, لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ باتیں مشتبہ ہیں, سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اس سلسلے میں تاکید کی گئی ہے کہ لا یعلمھا کثیر من الناس, اس بارے میں بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہوتا. تو مشکوک دھندے کے تعلق سے شریعت مطہرہ ہمیں کیا سجیشن دے رہی ہے, بتایا گیا. فمن اتقى المشتبہات, جو آدمی شبہ والے کاروبار سے, شبہے والی چیزوں سے, شبہے والے رزق سے بچ گیا, وہ اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گیا. یہ ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ رزق حلال اور رزق حرام کا تعلق براہ راست دین کے اوپر پڑتا ہے. جو آدمی شبہات سے اپنے آپ کو بچا لے گیا, شبہات سے بچانے کا مطلب یہی ہے کہ شبہے والے دھندے سے حاصل ہونے والے رزق سے اپنے آپ کو بچا لے گیا, تو سمجھو وہ اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گیا. لیکن جو شخص شبہے والی چیز میں پڑ گیا, اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک چرواہا جو بادشاہ کی چراگاہ کے کنارے کنارے اپنے مویشیوں کو چرا رہا ہے. پورا امکان ہے کہ کوئی مویشی بادشاہ کی چراگاہ کے اندر گھس جائے. ظاہر ہے کہ بادشاہ کی چراگاہ کے اندر گھسنے کا جرم بہت بڑا ہے. آگے یہ فرمایا گیا اسی طرح جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چراگاہ اس کی زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. تو شبہات کے اندر مبتلا ہونے والا آدمی اسی چرواہے کی طرح ہے جو بادشاہ کی چراگاہ کے کنارے کنارے مویشیوں کو چرا رہا ہے. مکمل امکان ہے کہ وہ چراگاہ کے اندر اپنے کسی مویشی کو ڈالنے کا سبب بن جائے. تو ایسا کام کیوں کرے جہاں شبہ ہے؟ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چراگاہیں اس کی زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں, لہذا شبہات سے اپنے آپ کو بچائے. اور آخری ٹکڑا تو بڑا عجیب ہے, اس کا تعلق ماقبل سے اب میری سمجھ میں آیا. اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. کہ آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, جب تک وہ صحیح رہتا ہے پورا بدن صحیح رہتا ہے, یہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے. بھائی اس کا تعلق حلال و حرام سے کس طریقے کا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے, اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام غذا کا اثر ڈائریکٹ قلب کے اوپر پڑتا ہے, اور قلب ہی انسان کے تمام احساسات, جذبات, خیالات کا مخزن ہوتا ہے. بگاڑ اگر اس سرچشمے کے اندر آ جائے تو پورے کردار کے اندر پھیل جاتا ہے, اور دل بگڑتا کس وجہ سے ہے؟ حرام رزق کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے. اس لیے کہ گوشت کا یہ لوتھڑا پورے بدن کے اندر خون کو سپلائی کرتا ہے, اور غذا
غذا سے خون بنتا ہے، اب وہ غذا یا تو حرام کی رہے گی یا حلال کی رہے گی، اسی سے خون بنے گا، اور یہ دل اسی خون کو پورے بدن کے اندر سپلائی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق خون سے بہت گہرا ہوتا ہے، لہذا دل سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے حرام رزق سے۔ لہذا جو رزق حرام ہے اس سے بھی اپنے آپ کو آدمی بچائے، اور جو کاروبار اور جو رزق مشکوک ہے، مشتبہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کاروبار یا رزق کا یہ طریقہ حلال ہے یا حرام ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اس حدیث پاک میں ایسے آدمی کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو شبہات سے بھی بچائے۔ حرام واضح، حلال واضح، اگر حرام واضح تو اس سے اپنے آپ کو تو آدمی بچائے گا، شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ شبہات ہو سکتا ہے کہ اسے حرام چیز میں لا کر کے ڈال دے، حرام کے اندر پھینک دے لا کر کے۔ اسی وجہ سے آپ احادیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ بہت ساری کتابیں ہیں، کتاب الطہارہ، کتاب العمارہ، اسی طریقے سے ایک کتاب احادیث میں رہتی ہے، ایک چیپٹر رہتا ہے، کتاب مینس چیپٹر، ایک چیپٹر رہتا بیوع کا، خرید و فروخت کا، تجارت کا، کاروبار کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو محجت بیضاء کے اوپر چھوڑ دیا ہے، روشن شاہراہ کے اوپر، جس کی رات بھی دن کی طرح ہے، تم کہیں بھی اس راستے میں بھٹک نہیں سکتے ہو، میں نے تم کو روشن شاہراہ کے اوپر چھوڑا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو روشنی میں نہ ہو، تاریکی میں ہو، کوئی دھندا، کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے جو روشنی میں نہ ہو، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہ ہو، اور آپ کا کوئی قول اس سلسلے میں موجود نہ ہو، آپ کا کوئی حکم اس سلسلے میں موجود نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم احادیث کی کتابوں میں وہ چیپٹر، جو چیپٹر بیوع کا ہے، کاروبار کا ہے، لین دین کا ہے، تجارت کا ہے، کھول کر دیکھتے ہیں تو ہمیں خرید و فروخت، تجارت، بازار، اس کے تعلق سے تمام کے تمام قوانین مل جاتے ہیں۔ اگر یہ تمام قوانین کوئی انسان ملحوظ رکھتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حلال رزق چھوڑ کر کے حرام رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ شرط یہ ہے کہ وہ قوانین مسلمانوں کو معلوم ہونے چاہیے۔ عام طور پر رزق کے حصول کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے زراعت کا، ایک طریقہ ہے تجارت کا۔ دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں دونوں کے بارے میں واضح قوانین دیے۔ مثلا کھیتی باڑی کے تعلق سے ایک حدیث پاک اس طرح سے، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المحاقلۃ والمزابنۃ والمخابرۃ والمعاومۃ ورخص فی العرایا، رواه الترمذی فی کتاب البیوع۔ حضرت امام ترمذی جہاں لین دین بیوع کا چیپٹر ہے اس کے اندر لائیں، کتاب البیوع کے چیپٹر میں لائیں، اس کو بیوع کے چیپٹر میں، کتاب البیوع کے اندر اس حدیث کو لائیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے محاقلہ سے، مزابنہ سے، مخابرہ سے، معاومہ سے، اور عرایا میں رخصت دی ہے۔ یہ سب نام ہیں زراعت کے طریقوں کے۔ محاقلہ کا کیا مطلب ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے؟ بالیوں میں، کھیت میں جو غلہ موجود ہے، کھیت میں بالیوں میں جو غلہ موجود ہے اس کو خریدنا اس غلے سے جو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ یہ 1 ایکڑ کھیت میں جو گیہوں کی فصل ہے، بالیوں میں گیہوں جو موجود ہے کھیت میں،
10 کوئنٹل جو میرے گھر میں گیہوں رکھا ہوا ہے اس کے بدلے میں تو یہ پورے ایکڑ کھیت کا غلہ دے دے. ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ غلہ جو یہ دے رہا ہے متعین ہے، 10 کنٹل متعین ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ 1 ایکڑ کھیت کے اندر بالیوں سے جب غلہ نکالا جائے، چاہے وہ دھان ہو، چاہے وہ گیہوں ہو، چاہے اور کوئی غلہ ہو، وہ 10 کوئنٹل غلے سے کم ہو یا 10 کوئنٹل غلے کی قیمت سے کم ہو. اور یہ اصول ہے کہ متباین میں سے 2 کاروبار کرنے والوں میں سے ایک کا نقصان اگر ہے تو وہ طریقے کاروبار حرام ہوگا، وہ بیع کا طریقہ حرام ہوگا. یہاں رک کر ایک دفعہ اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں جو میں نے سودی کاروبار کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے کہی تھی کہ اگر فریقین کا ہر ایک کا نفع ہو اور دونوں کا نقصان ہو، نفع اور نقصان میں دونوں برابر ہوں، دونوں کا نفع ہو جائز ہے. ایک کا نفع یقینی ہو، دوسرے کا نفع موہوم ہو، مشکوک ہو، تب بھی وہ بیع جائز نہیں ہے. اور ایک کا نفع ہو دوسرے کا نقصان ہو، یہ تیسری قسم بھی حرام طریقے تجارت کی ہے اور حرام طریقے کاروبار کی ہے. دونوں کا نفع ہو جو ہے شکل جائز ہے کاروبار کی، ایک کا نقصان ہو ایک کا نفع ہو حرام. ایک کا نفع یقینی ہو دوسرے کا نفع موہوم ہو، مشتبہ ہو، تب بھی وہ سودا حرام ہے. یہاں دیکھیے ایک کا نفع متعین ہے اور ایک کا نفع مشتبہ ہے. ہو سکتا ہے کہ 10 کنٹل غلے کے بارے میں جو بات اس نے کہی ہے کہ 10 کنٹل غلے کے بدلے میں پورے ایکڑ کھیت کی فصل دے دے، ہو سکتا ہے 10 کنٹل نہ نکلے. اس سودے میں اس کاروبار میں ایک کا نفع متعین ہے اور ایک کا نفع موہوم ہے، بیع ناجائز ہے. اس کو کہتے ہیں بیع محاقلہ، حرام ہے. عام طور پر جہاں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں یہ شکل اکثر جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ موجود ہے. والمزابنہ، مزابنہ کہتے ہیں کہ کھجور کے پیڑ کے اوپر جو کھجوریں لگی ہوئی ہیں اس کو توڑی ہوئی کھجوروں کے بدلے میں خریدنا بیچنا. آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس 1 کنٹل کھجور ہے، یہ 1 کنٹل کھجور لے لے اور اتنے پیڑوں کی کھجور میں لے لیتا ہوں. اس کو مزابنہ کہتے ہیں. یہ طریقہ بھی حرام ہے اس لیے کہ اس میں ایک کا نفع متعین ہے دوسرے کا مشکوک ہے. تیسرا طریقہ مخابرہ کا ہے. مخابرہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنا کھیت کرائے کے اوپر دے دے. یہ 1 ایکڑ کھیت ہے، سچائی تیری، جتائی تیری، گڑائی تیری، تخم اور بیج تیرا، کاشتکاری کے اندر جتنا پیسہ لگ رہا ہے وہ سب تیرا، لیکن مجھے غلے کا آدھا چاہیے، نصف چاہیے، یا 1/4 چاہیے، 1/3 چاہیے. حرام ہے. اس کو بیع مخابرہ کہتے ہیں. بیع مخابرہ کے بارے میں بھی ممانعت آئی ہے، منہی عنہ ہے یہ بیع. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ آدھا غلہ میں لے لوں گا، یا یہ متعین کریں آپ کہ جو بھی غلہ اس 1 ایکڑ کے اندر آئے گا اس کا آدھا تمہیں مجھے دینا پڑے گا. 1 سال 10 کنٹل آتا ہے تو 5 کنٹل اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور 5 کوئنٹل زمین والے کو دے دیتا ہے. دوسرے سال غلہ کتنا آیا؟ صرف 1 کوئنٹل آیا. اب 1 کوئنٹل کے اندر اگر 50 کلو زمین والے کو دے دیتا ہے، 50 کلو خود رکھ لیتا ہے،
تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 50 کلو جو اس کو ملا ہے، کاشتکاری کے اوپر گڑائی، جتائی، سینچائی، بیج، اس سب کا ٹوٹل لگانے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ 50 کلو سے کہیں زیادہ، 50 کلو کی قیمت اگر لگائی جائے، اگر 1000 روپے ہے تو کھیت کے اوپر وہ 2-3 ہزار روپے لگا چکا ہے. ظاہر ہے کہ ایک کا نفع متعین ہے، دوسرے کا نفع مشکوک اور موہوم ہے، لہذا یہ بے بھی اور یہ سودا بھی حرام قرار پائے گا. ایک بے اور ہے بے معاومہ. عام طور پر آندھرا کے اندر، کیا کرناٹکا کے اندر، یو پی کے اندر، تمام اسٹیٹس کے اندر جاری ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ بھی یہی کاروبار کرتے تھے. میں نے ان کو منع کیا کہ یہ بے صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاروبار کو معاومہ کہا ہے، اور معاومہ منہی ہو ہے، منع کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. معاومہ کا کیا مطلب ہے؟ آدمی کہے کہ یہ جو پورا باغ ہے آم کا، 1 سال کے لیے میں 1 لاکھ روپے میں لیتا ہوں، یا 2 سال کے لیے میں 2 لاکھ روپے میں لیتا ہوں. یہ معاومہ ہے. معاومہ حرام ہے اس لیے کہ تم نے باغ والے کو 2 لاکھ روپیہ دے دیا، لیکن باغ کے اندر اگر آم کے درختوں کے اوپر پھل نہ آئے تو ایک کا نفع متعین ہے، دوسرے کو نقصان ہی نقصان ہوا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع کو، جسے معاومہ کہتے ہیں، اس کو حرام قرار دیا، اس لیے کہ علت حرمت یہی ہے کہ اس میں ایک کا نفع متعین ہے، دوسرے کا مشکوک اور موہوم ہے. ورخص فی العرایا. ہاں، عرایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی. عرایا کا کیا مطلب ہے؟ ایک بیع ہے. ایک آدمی بہت غریب ہے، مثلا زید، میرے کھجوروں کے باغات ہیں، میں اس غریب سے یہ بولتا ہوں کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میرے باغ کے ان 2 درختوں کے اوپر جتنی بھی کھجوریں آئیں گی وہ سب تیری. بہت خوش ہو گیا ہو، لیکن بار بار وہ باغ میں آتا جاتا ہے. مالک کو اس کے بار بار آنے کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو مالک یہ بولتا ہے، ارے بھائی بار بار کیوں آ رہے ہو؟ یہ 2 درختوں کی کھجوریں دینے کے لیے میں نے تم سے کہا ہے نا، لہذا 50 کلو لو اور یہاں سے پھوٹو. یہ ہے بیع عرایا. یہ جائز ہے اس لیے کہ یہ 2 درخت جو ہیں یہ تو اسی کے ہیں نا، مالک کے ہیں. خالی اس نے اتنا کہا ہے کہ ان 2 درختوں کی کھجوریں میں نے تجھے دے دی، لہذا اب تو بار بار ادھر آ مت، میں تقریباً 50 کلو یا 100 کلو کھجوریں دے دیتا ہوں. اس میں چونکہ کسی ایک کا نقصان اور نفع کا تصور نہیں ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع کو، جسے بیع عرایا کہتے ہیں، رخصت دی ہے. کھیت کے اندر ایک اور کاروبار ہے، ایک اور طریقہ ہے، اس کو بیع سلف یا بیع سلم کہتے ہیں. اس کا بھی ذکر حدیث کی کتابوں میں آیا ہے. مثلا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب البیوع کے اندر، بیوع کے چیپٹر میں اس حدیث کو لائے ہیں حضرت ابن عباس سے. اس طرح ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یسلفون فی التمر فقال من اسلف فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم. رواہ الترمذی فی کتاب البیوع. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، کھجوروں کے باغات ہیں وہاں، 300 کلومیٹر تک اب بھی کھجوروں کے باغات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ بیع سلم کرتے تھے، بیع سلف کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا جو آدمی سلف کرتا ہے، یہ بیع کرتا ہے، اس طریقے کا دھندا کرتا ہے، سودا کرتا ہے، وہ کرے، لیکن اس کی 3 شرطیں ہیں. کیا شرط ہے؟ ایک تو وزن معلوم ہو، دوسرے پیمانہ معلوم ہو، اور تیسرے وقت معلوم ہو. اس کو بیع العاجل بالعاجل بولتے. مثال اس کی یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، کھیتی ہے، تو تم ایسا کرو
کہ مجھے 1000 روپیہ دے دو تو فلاں قسم کا گیہوں جو کہ میں بونے والا ہوں اپنے کھیت میں اس وقت 1 کلو کا 10 روپیہ ہے، تو مجھے اگر 1000 روپیہ دے دو تو 1000 روپے کا جتنا گیہوں اس وقت مل رہا ہے، جس کیفیت کا، جس طریقے کا، 3 مہینے کے بعد فصل کے پک جانے کے بعد میں اتنا گیہوں تمہیں دے دوں گا. یہ ہے بیع سلم. اس کو بیع آجل بالآجل بولتے ہیں. پیسہ پہلے لے لیتا ہے، غلہ بعد میں دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع کو جائز قرار دیا اس شرط کے ساتھ کہ کیل یعنی پیمانہ معلوم ہو، وزن معلوم ہو، کیفیت معلوم ہو اور مدت معلوم ہو. ان شرائط کے ساتھ یہ بیع جائز قرار دی گئی. اس کو بیع سلم کہتے ہیں یا بیع سلف کہتے ہیں. یہ تو کھیتی باڑی کا معاملہ تھا. جہاں تک رہن کا معاملہ ہے، آج کل رہن کے معاملے میں بھی مسلمان افراط و تفریط میں مبتلا ہے. میں مجبور، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں کہتا ہوں کہ 1 لاکھ روپیہ مجھے دے دو، میرا یہ گھر رہن کے طور پر تم رکھ لو. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ اس مجبور کو دے دیتے ہیں، اس کے گھر کو رہن میں رکھ لیتے ہیں، پھر اس کو کرائے پر چڑھا دیتے ہیں اور اس سے جو کچھ کرایہ آتا ہے خود استعمال کرتے ہیں. یہ ناجائز ہے. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ اس سلسلے میں اگر وہ حدیث دیکھ لیں تو بات کچھ صاف ہو جائے گی. حدیث اس طرح ہے، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزہر یرکب اذا کان مرہونا ولبن الدر یشرب اذا کان مرہونا وعلى الركب الذي ويشرب وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. رواه الترمذی في کتاب البیوع. حضرت امام ترمذی اس کو بیوع کے چیپٹر ہی میں لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹھ کے اوپر چڑھا جائے گا جب وہ رہن رکھی ہوئی ہو، جانور کا دودھ پیا جائے گا جب وہ رہن رکھا ہوا ہو، اور جو سواری کر رہا ہے، جو پی رہا ہے، اس کا خرچہ اس کے اوپر ہے. غور کیجئے، ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ 1000 روپیہ مجھے دے دو، میرا یہ اونٹ رکھ لو، اونٹنی رکھ لو. اب 1000 روپیہ دے کر کے وہ اونٹنی رکھ لیتا ہے. اب اونٹنی کے اوپر وہ سواری کر رہا ہے، اونٹنی کا دودھ پی رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اونٹنی ہے یہ رہن میں رکھی ہوئی ہے، اب جو آدمی اس کے اوپر سواری کرے گا وہ اس کا چارہ دے گا، چارہ کے بدلے میں اس کا دودھ استعمال کرے گا. اسی طریقے سے اگر اس کا دودھ پی رہا ہے، سواری کر رہا ہے تو اس کا خرچہ دے رہا ہے، اس کا چارہ دے رہا ہے، اور اگر دودھ پی رہا ہے تو اس کو چارہ دے رہا ہے. تو اتنا انتفاع کر سکتا ہے. ایسے ہی گھر کو اگر قیاس کر لیا جائے تو بات تھوڑی سمجھ میں آ جاتی ہے. میں محتاط طریقے پر بول رہا ہوں کہ گھر اگر آپ نے رہن کسی کے پاس رکھ دیا ہے 1 لاکھ روپیہ لے کر کے، تو اگر آدمی خود اس میں رہتا ہے تو جب رہے گا تو صاف صفائی کرے گا، اس کی مینٹیننگ کرے گا، اور جب پیسہ وہ واپس کرے گا تو شیء مرہون کو اسی کیفیت کے ساتھ واپس کرنا پڑے گا جس کیفیت کے ساتھ راہن نے آپ کے پاس رہن رکھا تھا. ظاہر ہے کہ اگر آپ اسے 3 سال بند رکھیں گے شیء مرہون کو تو 3 سال کے اندر تو گھر کی حالت خراب ہو جائے گی، چوہے اس گھر کو خراب کر ڈالیں گے. اسی طریقے سے اندر جالے اور پلاسٹر، بارش کی وجہ سے اور بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری خرابیاں اس گھر کے اندر پیدا ہو جائیں گی. لہذا اگر رہن پر لینے والا اگر اس گھر کے اندر رہتا ہے اور صاف صفائی کرتا ہے، پوری احتیاط برتتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جب اس گھر کو واپس کروں گا تو پہلی کیفیت کے ساتھ واپس کروں گا، تو اس حدیث پاک کی روشنی میں اس کا جواز ملتا ہے. لیکن اگر اس گھر کو کرائے پر چڑھا دے اور کرایہ حاصل کر کے کھائے تو یہ جائز نہیں ہے. یہ بعض علماء کا خیال ہے، اور بعض علماء کہتے نہیں، اراضی مرہونہ سے قطعاً انتفاع جائز نہیں ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ بھائی یہ گھر آپ نے دے دیا رہن کے اوپر
اور 1 لاکھ روپیہ لے لیا ہے، یہ سیکیورٹی کے طور پر آپ نے دیا ہے، نہ کہ استعمال کے لیے، سیکیورٹی کے طور پر آپ نے دیا ہے، سیکیورٹی کے لیے اس وجہ سے کہ اگر میں آپ کا 1 لاکھ روپیہ نہ دے پاؤں تو یہ جو سیکیورٹی کے طور پر میرا مکان آپ کے پاس سے بیچ کر آپ اپنا پیسہ لے لیں، صرف اس لیے ہے، نہ کہ انتفاع کے لیے۔ اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اراضی مرہونہ سے انتفاع جائز نہیں ہے، لیکن اگر مینٹیننگ کا معاملہ اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو کم سے کم اس کے اندر رہنے کی ایک راہ کھل جاتی ہے اگر اس حدیث کے اوپر اس کو قیاس کیا جائے تو۔ اس کی ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے کہ اس گھر کا کرایہ متعین کر دے کہ یہ گھر کتنے تک کرایہ حاصل کر سکتا ہے، اگر 500 روپیہ کرایہ مل سکتا ہے اس گھر کا تو اس گھر میں وہ رہے اور گھر کی صفائی ستھرائی کے اوپر جو خرچہ ہو رہا ہے وہ خرچہ زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتا ہے کہ اس کو مائنس کر سکتا ہے، بقیہ رہن کے اندر وہ کٹتا رہے گا۔ اگر یہ شکل ہو تو تسلیم کرنے میں اس کو کوئی حرج نہیں۔ یہ اراضی مرہونہ کے تعلق سے گفتگو تھی۔ آگے بڑھتے ہیں تو اور بھی بہت ساری چیزیں حرمت کے دائرے میں آتی ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے ایک بڑی پیاری روایت ہے، دیکھیے کون کون سی چیزیں حرام قرار دی گئی ہے جس کے اندر آج مسلمان پھنسے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری سے اس طرح روایت ہے، وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب ومہر البغی وحلوان الکاہن، رواہ الترمذی فی کتاب البیوع۔ حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع کیا ہے، کتے کی قیمت سے، کتے کی قیمت سے، کتا بیچ کر کے اس کی قیمت لینا جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر ذرا استثناء آیا ہے، وہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا عن ثمن الکلب الا کلب الصید، رواہ الترمذی فی کتاب البیوع۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے کی قیمت کھانے سے منع فرمایا جو کتا شکار کا کتا نہ ہو، شکاری کتا نہ ہو، یا حراست کا کتا نہ ہو۔ حراست کا مطلب وہ جو باغ وغیرہ کی رکھوالی کرتا ہے، یا جو شکار کا کتا ہے۔ ان 2 کتوں کے علاوہ بقیہ اور یہ پالنے کے لیے لوگ لے لیتے ہیں اور بیچتے ہیں اور اس کی قیمت کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اس طریقے کے کتے کی بے جائز نہیں ہے اور اس کی قیمت کھانا جائز نہیں ہے، تو کتے کی قیمت نہیں کھا سکتے۔ اور وہ مہر البغی، اور زانیہ اور زانی مرد جو زنا سے پیسہ حاصل کرتا ہے وہ پیسہ بھی حرام ہو، اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ حلوان الکاہن، اور کسی بابا یا اسی طریقے سے کسی پیر اور اسی طریقے سے کسی عراف، کاہن، نجومی، اس کا پرشاد کھانا، اس کی مٹھائی کھانا، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں کسی بابا کے ہاں، وہ جو تعویذ لکھتا ہے، وہ جو گنڈے لکھتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے غیب کا علم ہے، اس کے بعد کہتا ہے بیٹا یہ مٹھائی لیتے جاؤ کھا لینا، تو یہ کاہن کی جو مٹھائی ہے اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، اس کو بھی نہیں کھا سکتا آدمی۔ ایک بے اور ابھی ذہن میں آئی، انس بن مالک سے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب البیوع کے اندر لائے، امام مسلم بیوع کے چیپٹر میں اس کو لائے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال نہینا ان یبیع حاضر لباد، رواہ مسلم کی کتاب البیوع۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم کو منع کر دیا گیا کہ کوئی شہری آدمی کسی دیہاتی سے چیز خریدے۔ دیہاتی لوگ سبزیاں لے کر کے اپنی دیہات سے شہر کی طرف آتے ہیں، ذرا غور فرمائیے، جب یہ آئیں گے صبح چل کر کے تو ایک تو ان کو جلدی سے گھر جانا رہے گا، تو یہ جلدی جلدی بیچنے کی کوشش کریں گے، اور دوسرے یہ کہ یہ تو پاگل تو ہے نہیں کہ بغیر فائدہ لیے ہی یہ بیچ دیں گے، فائدہ لیں گے، نفع لیں گے، لیکن نفع ایک حد کے اندر رہے گی اور ان کو واپس بھی جانا ہے،
لہذا بازار کی قیمت سے زیادہ یہ نہیں بیچیں گے، بیچ کر کے چلے جائیں گے۔ اب کوئی آدمی یہ دیکھے کہ یہ دیہاتی کچھ سبزیاں لے کر کے، کچھ پھل لے کر کے اپنے گاؤں سے آ رہا ہے، درمیان میں روک کر کے اس کو خرید لیتا ہے، اور خریدنے کے بعد اس کو رکھ لیتا ہے کہ بازار بھاؤ جب بڑھے گا تب ہم اس کو بیچیں گے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے پیاز خرید لیتے ہیں لوگ، لہسن لوگ خرید لیتے ہیں۔ ارے بعض مرتبہ تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ لہسن کی قیمت 100 روپے کلو ہو گئی ہے، پیاز کی قیمت 60 روپے ہو گئی ہے۔ یہ اسی احتکار کی علت کی وجہ سے، اور جہاں بھی یہ احتکار کی علت پائی جائے اور اس علت تحریم کی وجہ سے یہ سودا حرام ہو جائے گا۔ احتکار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی غلے کو، کسی چیز کو اپنے گھر میں رکھ لے اور یہ دیکھے کہ مارکیٹ کے اندر جب اس کا بھاؤ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تب میں اس کو بیچوں گا، اس کو احتکار کہتے ہیں۔ علت احتکار ہے تحریم کی، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ دیہاتی کا مال کوئی شہری جا کر کے بیچ میں نہ خرید لے، اس لیے کہ پھر بازار کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، لوگوں کو وہ چیز خریدنے میں تکلیف ہوگی، زیادہ بھاؤ میں خریدنے پر وہ مجبور ہوں گے۔ ان دونوں میں سے ایک کو تکلیف ہے، ایک کا نقصان، ایک کے نقصان کی وجہ سے یہ بیع حرام قرار دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقے کی اور بیوع کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت امام ترمذی کتاب البیوع کے اندر لا روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعۃ، رواه ترمذی فی کتاب البیوع۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایک ایسی بیع سے جس کو بیعتین فی بیعۃ بولتے، یعنی ایک سودے کے اندر 2 سودا۔ مثلا میں یہ کہوں کہ میں اپنی یہ ہینڈ کرچیف 10 روپے میں بیچ رہا ہوں، اس شرط پر کہ تو اپنا یہ اینک مجھے 5 روپے میں دے دے۔ اب دونوں راضی ہو جاتے ہیں۔ بظاہر دیکھو یہاں جو ادلا بدلا ہو رہا ہے اور بدلے میں دونوں چیزیں جو آ رہی ہیں دونوں کی قیمت معلوم ہے، اس کا 10 روپیہ، اس کا 5 روپیہ، میں بھی راضی ہوں، یہ آدمی بھی راضی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ رضامندی پائی جا رہی ہے اور اگرچہ دونوں کی قیمت متعین ہے، معلوم اس کی قیمت 5 روپے، اس کی قیمت 10 روپے، لیکن پھر بھی یہ بیعتین فی بیعتن ہے، ایک سودے کے اندر 2 سودا ہے۔ پہلے اس دستی کا سودا پکا کرو، یہ 10 روپے میں پہلے خریدو، اس کے بعد پھر اینک کا بھاؤ لگاؤ، پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ وہ اینک خریدتا کہ نہیں خریدتا ہے۔ تو 2 بیع کے اندر، ایک بیع کے اندر 2 بیع، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹالمنٹ کے اندر بھی یہی حالت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ چیز ابھی اگر خرید رہے ہو، یہ موٹر سائیکل ابھی لے رہے ہو تو 50,000 میں ہے، اور اگر 3 مہینے کے بعد اگر اس کو لے رہے ہو، 3 مہینے کی مہلت چاہ رہے ہو تو تم کو 60,000 روپیہ دینا پڑے گا۔ بظاہر یہ بھی بیعتین فی بیعتن ہے، بیعتین فی بیعتن کے دائرے میں آتا ہے، اور اگر بیعتین فی بیعتن کے دائرے میں نہ بھی آئے تو بھی سود کی جو تعریف ہے اس کے اوپر فٹ آتی ہے۔ ذرا سود کی تعریف جو جامع صغیر کے اندر ہے اور جس کی سند کے اوپر میں نے بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ حدیث صحیح ہے، تو اس طرح کی گئی ہے جامع صغیر کے اندر سود کی تعریف، کل قرض جر منفعتا فهو ربا، ہر وہ ادھار، غور کیجئے، ہر وہ ادھار جو نفع کھینچے وہ سود ہے۔ یہ موٹر سائیکل ہے، بیچنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ موٹر سائیکل ابھی لے جا رہے ہو تو 50,000 روپے میں، 3 مہینے کے بعد اگر پیسہ دو گے یہ 50,000 تو یہ 50,000 نہیں ہوگا، 10,000 اور بڑھا کے دینا پڑے گا، برابر۔ اب یہ لے جا رہے ہیں جناب علی موٹر سائیکل گھر میں، پیسہ نہیں دیا انہوں نے، یہ گھر لے جا رہے ہیں۔ اب بتائیے بغیر پیسہ دیے یہ موٹر سائیکل جو گھر لے جا رہے ہو یہ کیا ہے؟ ادھار ہی تو ہے، قرض ہے کہ نہیں ہے؟ ادھار ہے، یہ ادھار لے جا رہے ہو آپ۔ اور یہ ادھار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ادھار جو نفع کھینچے یہ ادھار ہے، اور یہ ادھار نفع کھینچ رہا ہے 10,000 مزید، لہذا سود کی اس تعریف میں آنے کی وجہ سے یہ جو انسٹالمنٹ ہے، انسٹالمنٹ کا جو کاروبار ہے یہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، حرام ٹھہرتا ہے، اس لیے کہ سود کی تعریف اس کے اوپر صادق آ رہی ہے۔
ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے، ہاں وہاں، جس کو انگریزی میں کہیں گے کیش اینڈ کیری، کیش دے لے جا، کیش اینڈ کیری، اس کو عربی میں کہتے ہیں ہاں وہاں. یہ ہے 50 روپے کا، یہ 50 روپے دے اور لے جا. موٹر سائیکل ہے 50,000 کی، 50,000 گن لے جا، کیش اینڈ کیری، ہاں وہاں، یہ جائز. اب سودا آن کریڈٹ بیس، کریڈٹ بیس کے اوپر، کریڈٹ بیس کی دو طریقے، یہ دو طریقے کیا ہیں؟ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے موجود ہے، آپ ایک کار لینا چاہ رہے ہیں، کار کی قیمت بھی 10 لاکھ روپے ہے، لیکن اگر آپ 10 لاکھ دے کر کے فوراً کار کو لینا چاہیں تو انکم ٹیکس کے شرارت، انکم ٹیکس کے لوگوں کی شرارت کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا اندیشہ ہے. انکم ٹیکس تو ادا کرنا ہے، انکم ٹیکس کے بارے میں نہیں بول رہا اس لیے کہ وہ تو حکومت کو دینا ہی ہے ہمیں، انکم ٹیکس وہ حکومت کو ہمیں ادا کرنا ہے. میں یہاں انکم ٹیکس نہ دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، انکم ٹیکس وہ حکومت کو ہمیں دینا ہے، لیکن انکم ٹیکس والوں کی شرارت، یہ میں لفظ لا رہا ہوں، انکم ٹیکس والوں کی شرارت سے بچنے کے لیے 5 لاکھ دے دیتا ہے اور 5 لاکھ دھیرے دھیرے دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس 10 لاکھ آلریڈی موجود ہے. اس طریقے کی بے کا جواز نکلتا ہے، دے سکتا ہے، اس لیے کہ 10 لاکھ موجود ہے. پریشان ہوگا روز روز، کون ٹینشن پالے گا ایک کار لینے کے لیے؟ لہذا یہ اس صورت میں ہو کر کے بڑی حد تک جواز کے دائرے میں آ جاتا ہے. ہاں آپ کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں، موٹر سائیکل 50,000 کی خرید رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی لے رہے ہو 50,000، 3 مہینے بعد اگر پیسہ دو گے تو 60,000، آپ کے پاس پیسے ہی نہیں نا، شکل بدل گئی. لہذا انسٹالمنٹ کا جو یہ طریقہ ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے، غلط ہے، ناجائز ہے. کچھ اور تجارت کے طریقے ہیں، مثلا ہمارے یہاں مالیگاؤں میں بسی چلتی ہے، یا ابھی پتہ نہیں چلتی ہے کہ نہیں چلتی، اس کو بسی بولتے ہیں. لوگ اپنا پیسہ ایک جگہ جمع کرتے رہتے ہیں، پھر قرآن دادی کے ذریعے ان کو پیسہ مل جاتا ہے، یعنی 1 سال کے اندر 40,000 روپیہ، ہر ایک آدمی کو وہ 40,000 روپیہ مل جاتا ہے، اس پر سود ود نہیں ہوتا. یہ شکل جائز ہے، ہر آدمی کو جتنا اس نے جمع کیا ہے سال بھر کے بعد اتنا مل جاتا ہے، ہر آدمی کو 40,000 روپیہ مل جاتا ہے وہ قرآن دادی کے ذریعے. یہ بسی کا طریقہ جائز ہے، لیکن اب اس میں بھی حرمت کے ذرائع آ گئے ہیں، حرمت کے طریقے آ گئے ہیں. یہ کہ قرآن اندازی ہوئی، قرآن دوسرے کے نام نکلا، ایک آدمی کو ضرورت ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی 40,000 کی یہ بسی ہے، ابھی مجھے ضرورت ہے، ایسا ہے کہ 25,000 کے اندر، یا ایسی 40,000 کی بسی ہے تو 35,000 کے اندر مجھے دے دے، 35,000 کے اندر دے دے. چونکہ پیسہ دے کر کے کمی بیشی یہ جائز نہیں ہے، یہاں کمی بیشی ہو رہی ہے، لہذا بسی کا یہ طریقہ ناجائز اور حرام ہے. اس کے اندر بہت سارے مسلمان ملوث ہیں، ان کو اس دھندے سے اور اس کاروبار سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے یہودیوں نے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تمام خراب عادتوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور خراب عادت ان کی بیان کی ہے، سماعون للکذب واکالون للسحت. ارے یہ تو جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں، اور یہ حرام کھانے والے نہیں، حرام کے بہت کھانے والے. اکالون للسحت، خدا کی قسم اکال کا لفظ جو اللہ نے استعمال فرمایا قرآن حکیم کے اندر، ایگزیکٹ ان کی اس عادت کی ترجمانی کر رہا ہے، اور یہ لفظ خود قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے. صرف انہی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ یہودی سود کھانے والے نہیں، سود کے بہت زیادہ کھانے والے. ایک ہے آکل کھانے والا، اور ایک اکال مبالغہ کا صیغہ ہے بروزن فعال، بہت زیادہ کھانے والے ہیں. جیسے اللہ کی ایک صفت ہے غافر بخشنے والا، ایک غفار بہت زیادہ بخشنے والا. تو یہ آکل ہی نہیں بلکہ یہ اکال ہیں، حرام کے بہت زیادہ کھانے والے. اور انہوں نے اس سودی کاروبار کو، اس سودی نظام کو جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، قرآن حکیم بولتا ہے کہ سود کا لین دین ان کے اندر موجود ہے، جبکہ ان سے ان کو روکا گیا ہے. تورات میں بھی سود ممنوع ہے، لیکن انہوں نے باقاعدہ اس کو رائج کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا کو انہوں نے سودی کاروبار کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے. نئے نئے طریقے آ رہے ہیں، مثلا ایم وے ہے، میں نے اس کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھا، یہ بے مخاطرہ ہے، حرام ہے یہ. اسی طریقے سے RCM ہے، یہ بھی حرام طریقے تجارت ہے.
یہ سارے کے سارے طریقے حرام ہیں. علت کیا ہے؟ میں نے غور کیا اس کے اوپر. ایم وے کا، ایم وے یہ امریکہ کی سمجھو ایک طریقے تجارت ہے، اس کی ایک چھوٹی شکل آر سی ایم. شکل وہی ہے کہ ایک آدمی 2000 روپے یا 1300 روپے جمع کرتا ہے، اس کے بعد 2 آدمیوں کو کسٹمر بناتا ہے، لنک، اس کے بعد اس کو پیسہ ملتا رہتا ہے، کوشش بھی کرتا رہتا ہے، پیسہ ملتا رہتا ہے. سوال یہ ہے کہ میں نے یہ پین 10 روپے میں خریدی تھی، 5 روپے میں بیچ دی، برابر؟ سامنے والے نے وہ پین لے لی، مجھے 5 روپے کا نفع مل گیا. اب وہ جو 2 آدمی ہیں یا ایک آدمی جنہوں نے اس پین کو 10 روپے میں خریدا تھا، میں نے 5 روپے میں خریدا، 10 روپے میں بیچا، 5 روپے مجھے نفع ہوا. ان لوگوں نے 10 روپے میں خریدا، اب ظاہر ہے کہ وہ اور نفع لے کر کے بیچیں گے. اب وہ جو نفع لیں گے، میرا معاملہ تو ختم ہو گیا، میرا سودا ختم، مجھے نفع مل گیا 5 روپیہ. اب وہ خرید رہے ہیں ان کے نفع میں سے بلا وجہ آپ کو جو نفع مل رہا ہے. یہ نفع لینا کیسا ہے؟ ایم اے کا طریقہ دیکھو، آر سی ایم کا طریقہ دیکھو. یہی مجھے علت تحریم نظر آ رہی ہے اس سودے کے اندر. اور اگر کسی کو یہ علت تحریم تسلیم نہ ہو، پھر بھی یہ دھندا مشتبہات کے دائرے میں آتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ مشتبہات سے بھی بچا جائے. حلال واضح، حرام واضح، حرام جو واضح اس سے تو آپ کو بچنا ہی ہے. اگر مشتبہات بھی آپ کے سامنے آ جائے تو اس سے بھی آپ کو بچنا ہے. شیئر ہولڈرز کا معاملہ کی تجارت آ جائیں گے اور آدمی آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ طریقہ حلال ہے، یہ طریقہ حرام ہے. اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر وحسن الجزاء. محترم حضرات، یہ تھا رزق حلال کے تعلق سے مفصل کتاب شیخ کا. انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر جاری رہے گا. کل بھی انشاءاللہ کسی ایک متعینہ متفق موضوع پر فضیلت الشیخ عطا فرمائیں گے. تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ جو درجو کثیر تعداد میں شرکت فرما کر موضوع سے زیادہ استفادہ کریں.